کیا دیکھ رہے ہیں آپ آگے؟ کیونکہ آپ ایک سینئر قانون دان ہیں، سینئر سیاست دان ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تمام معاملات پہ. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اڈیالہ کا دروازہ کھلتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور دوسرا جو اس کو ایک مولانا صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی کے ساتھ مل کر اتحاد کے ساتھ مشروط کر دیا جاتا ہے، لنک کر دیا جاتا ہے، اگر وہ اتحاد نہیں بن پاتا، کیونکہ مولانا صاحب کو منانے کا سلسلہ دوسری جانب سے بھی جاری ہے، وہ زرداری صاحب کے بھی کلوز ہیں، نواز شریف صاحب سے بھی ان کا ایک پرانا اچھا تعلق ہے، سیاسی تعلق ہے. بہرحال ابھی دیر ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہی مولانا صاحب کیوں نہیں مان رہے. اس بار واقعی وہ انہوں نے ایک سٹینڈ لے لیا یا وہ بہت زیادہ ناراض ہیں. لیکن اگر 11th آور پہ مولانا صاحب کو منا لیا جاتا ہے دوسری جانب سے، تو پی ٹی آئی پھر اکیلی کیا پاور رکھتی ہے، اسٹریٹ پاور، کہ وہ سڑکوں پر آئیں گے، احتجاج کریں گے، اڈیالہ کا دروازہ کھلا ہے، کھلے گا نہیں کھلے گا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ آگے عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل؟ ڈرے اس دن سے جس دن اڈیالہ کا دروازہ پہلے کہا توڑا گیا. توڑا جس گیا؟ دن وہ دروازہ ٹوٹا پھر اس کے بعد کوئی تو ارتضیٰ صاحب کون توڑے گا یہ دروازہ؟ یہ آپ بڑی بات کر رہے ہیں کہ اڈیالہ کا دروازہ ٹوٹ سکتا ہے، کون توڑے گا یہ دروازہ؟ کون توڑے گا دروازہ؟ وہی لوگ جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل کسی کام کے نہیں ہیں، نکمے ہیں، اس کو اپنے قائد کو چھڑا بھی رہا بھی نہیں کرا سکتے، اور بالکل جو یہاں کے the wretched of the earth ہے، وہ توڑ دیں گے. اگر توڑ دیا، لیکن آپ کی اس انہوں نے لفظ میں، توڑا تو اس لفظ پہ بڑی بحث ہو سکتی ہے. آپ نے توڑے کا لفظ یوز کیا کہ دروازہ ٹوٹتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو یہ جو توڑنا ہے اڈیالہ کا دروازہ، پھر یہ کوئی آئینی یا قانونی طریقہ تو نظر نہیں آ رہا. تو آپ انتشار دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں، کیا دیکھ رہے ہیں پھر آپ؟ نہیں، آپ نے خود یہ کہا توڑنے کا. پہلے آپ نے میں نے کہا اڈیالہ کا دروازہ کھلتا دکھائی دیتا ہے کہ دروازہ کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا. جی جی. نہیں، آپ نے کھلتا نہیں. شروع میں آپ نے یہی کہا تھا کہ تو ٹوٹ گیا. تو وہ میں نے اس پہ کہا کہ ٹوٹ گیا تو پھر تو معاملات بہت آگے چلے گئے، کسی کے ہاتھ میں بھی نہ رہے. ٹھیک. پر بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ تو پے زیادتیاں ہو رہی ہیں. یہ کبھی یہ سوچا جا سکتا ہے کہ قیدی کو ملاقات کی نہ اجازت ملے؟ کوئی مطلب ہے، کوئی بڑی وینڈکٹیونیس ہے. لیکن ارتضیٰ صاحب، کیا عمران خان صاحب پہلے وزیر اعظم تو نہیں تھے نا، سابق وزیر اعظم جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، بھٹو صاحب، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بھٹو صاحب کو ان کی شہادت کے 45 سال کے بعد، 4.5 ڈیکیڈز کے بعد انصاف ملتا ہے. تو عدالتی نظام پر بھی سوالیہ نشان ہے نا. دوبارہ اپنے الفاظ ریپیٹ کروں گی بڑا سوچ سمجھ کے. نہیں، عدالتی نظام پہ تو بہت بڑا سوال ہے. اور 45 سال بعد بھٹو شہید کی انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ شہادت ہی تھی، اور عدالت نے خود یہ بات ایکسیپٹ کی، ایگزیکٹلی تسلیم کرتے ہوئے ان کو انصاف دیتے ہوئے 45 سال کے بعد. جی وہ تو ہے. عدالتیں تو پھٹ گئی ہیں، ٹوٹ گئی ہیں. اب جس ملک میں 2 قسم کے سپریم کورٹ کے ججز ہوں، 2 قسم کے. ایک وہ قسم ہے جو آئینی فیصلے کر سکتے ہیں، آئین کے مطابق ٹھیک ہے، وہ فیصلے کر سکتے ہیں. وہ ایک سپیریئر کیٹیگری ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک دوسرے ہیں جو کہ صرف یہ گاجر مولی اور کار چوری اور اس کے فیصلے کر سکتے ہیں. اب یہ 2 ہو گئے نا. اچھا صاحب، سوری وقت کی کمی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ ہی میرے پروگرام میں تھے اور جب 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھا، اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ وکلا سڑکوں پر ہوں گے اس معاملے پر، اور اس حد تک ہو سکتے ہیں، یہ اتنا بڑا ایک تحریک چل سکتی ہے کہ اڈیالہ کا دروازہ کھل سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا، یہ آپ نے رائے دی تھی میرے ہی پروگرام میں. لیکن سر 26ویں آئینی ترمیم پہ وکلا تو بالکل باہر نہیں نکلے، کوئی تحریک نہیں چلی. اس پر میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی، پھر آپ سے اجازت لینا چاہوں گی. اس میں وکلا کے نہ نکلنے سے میں تو ذرا ڈس اپوائنٹڈ ہوں، اور اس پہ نکلنا چاہیے تھا. اور کیونکہ یہ عجیب ہو گئی نا. ایک طرف پٹواریوں کے کیسز سننے والے ہیں، صرف جو پٹواریوں کے اور گاجر مولی کے کیس سنیں گے. ایک طرف آئین کے. اب وہ آئینی بینچ جو ہے
اور یا بینچز جو ہیں انہوں نے ابھی تک ایک فیصلہ نہیں کیا، حالانکہ 26ویں ترمیم کو بڑا ٹائم ہو گیا ہے، ایک فیصلے میں نہیں. یہ فوجی عدالتوں کا فیصلہ ہے، یہ بھی آگے چلتا جا رہا ہے اور اس میں، اور یہ بڑا کلیئر فیصلہ ہے، اس میں کوئی دقت بھی نہیں ہے. پر ٹھیک ہے، کٹائی میں نہیں جاتا کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ خود ان کو پرومیننس دے رہی ہے، پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، اور اس کے پرومیننس اتنی مل رہی ہے کہ ان کے قد بہت بڑے ہو گئے ہیں. اور یہ شریف خاندان کی پرابلم یہ ہے کہ اس کا قد بڑھتا جاتا ہے. عمران خان کا یہ 5 دن اس کے لیے سارے سیاہ بتیاں بند، اور 5 دن اس کو سورج کی روشنی دیکھنے بھی نہیں موقع ملتا. اور پھر اس کو سے ملاقاتیں، جو ملاقاتوں پہ ان کو زیادتی ہو رہی ہے. کہہ دیتے ہیں کہ بہنیں بدھ کو آ کے مل لیں، بہنیں بدھ کو آ کے 8 گھنٹے بیٹھی رہتی ہیں، نیچے زمین پہ بیٹھی ہیں، سیڑھیوں پہ بیٹھی ہیں، اور اس کے ساتھ ملاقات کہتے ہیں نہیں ہونی. ان کو بہنوں کو گرفتار کر کے بھی لے جاتے ہیں. تو یہ تو ان کی اب ان کا قد، اب اس بہن کا، علیمہ خان، ایک پوری سیاستدان بن گئی ہے، ٹاپ سیاستدانوں میں اس کا نام آتا ہے، اور اس نے اپنی جرأت سے منوایا ہے اس کو. اور تو اعتزاز صاحب، یہ جو ملاقاتیں روکی جاتی ہیں، حکومت تو کہتے کہ جی ہم نہیں رکوا رہے، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ، آپ تو سینئر قانون دان بھی ہیں، لیکن میں بڑا سوچ سمجھ کر جب عدلیہ کے بارے میں بات کرتی ہوں، ججز کا، عدالتوں کا بڑا احترام ہے، اداروں کا بڑا احترام ہے، تو بڑا سوچ سمجھ کر میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ تو ہمارے عدالتی نظام پہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ بہت سوالیہ نشان ہے جی. آپ دیکھیں، یہ جو 9 مئی کے بارے میں جو اجتماعی کافی ساری 100-125 قیدیوں کی درخواستیں تھیں ضمانت کی، جس طرح ان کو سپریم کورٹ نے نپٹایا ہے، مطلب ہے، میں تو میرا تو سر، آپ وہ لفظ بیچ میں خود ڈالنے پر سر جھک گیا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ کیا کہ جی وہ 1.5 سال 1.25 سال سے اندر ہیں 9 مئی کے معاملے میں. پھر وہ ان پہ ایک بندے پہ کوئی 6 جگہ بیک وقت ہونے کا، تھانہ پنڈی نے بھی کیا ہوا ہے، تھانہ بکر نے بھی کیا ہوا ہے، تھانہ ملتان کے نے بھی کیا ہوا ہے، تھانہ بہاولپور صدر نے بھی کیا ہوا ہے. وہ اس پہ وہ ایک لمحے وہ کوئی 10 جگہ خاتون تھی یا مرد تھا، وہ ہیں ایسے. یہ فیکٹس ہیں آن دی ریکارڈ. یہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو. اب ضمانتیں ان کی سب کی ملتوی کر کے اور کہا کہ 4 مہینے کے اندر فیصلہ کرے عدالت. اور ٹھیک ہے جی، آپ بات مکمل کر لیجئے. ٹھیک ہے. اچھا اعتزاز صاحب، مجھے ذرا یہ بتائیے گا، ساتھ ہی میرا سوال بھی لے لیجئے گا، اس میں آپ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہیں اپنی بات میں مکمل کر لیجئے گا. یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتوں کے حوالے سے خبریں باہر آئی ہیں، اور جے یو آئی نے کھل کر اس بات کا برملا اظہار کیا. جے یو آئی کے جو سینئر تمام جو لوگ ہیں، جو رہنما ٹاک شوز میں شرکت کرتے ہیں، وہ آن ریکارڈ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. تو پی ٹی آئی کی جانب سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، یہ پھر آپ کے مطابق جائز ہیں؟ دیکھیں، ملاقاتیں تو آپ کو ایک چیز بتا دوں، میں جتنا جانتا ہوں اور جتنا گورنمنٹ میں بھی رہتے ہوئے بھی، ملاقاتیں یا پیغام رسانی خود گورنمنٹ کی طرف سے اس دن سے جاری ہے جس دن سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا. گورنمنٹ کی جانب سے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے؟ نون لیگ کی جانب سے، نون لیگ کی جانب سے یہ پہلے دن سے. نون لیگ تو اتنی نہیں میٹر کرتی اس میں، وہ شہباز شریف صاحب یا گورنمنٹ یہ آرڈر کرتی ہے، عدالتیں آرڈر کرتی ہیں کہ ملاقات کراؤ عمران خان کی بہنوں سے، ملاقات کراؤ وکیلوں سے. یہ ملاقات تو کروا نہیں سکتے.
یہ خوب اسپیکر صاحب نہیں کرا سکتے. کوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا, کوئی روکنے والا بھی تھا نا. تو غالب نے تو اس کو اسپیکولیٹ ہی کیا ہے. یہاں ہم اسپیکولیٹ کرتے ہیں تو سب کو پتہ لگ جاتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے. تو اب اس میں اب ہم ایسے ہمارے مسائل ہیں اس وقت. ہمارے پاس مسئلہ جو یہ نہری پانی کا ہو گیا, یہ بہت سخت مسئلہ ہے. اس میں سندھ کے کسانوں نے, اگر ہم نے آئین کا راستہ نہ لیا تو انہوں نے پنجاب کی رسد بند کر دینی ہے. وہ ساری ایک ہی طرح سے کراچی سے ہی آیا, آمد جامد. اچھا, اور بہت اس پہ